على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند اتواروں سے ہم نے سورۃ الحجرات کا آغاز کیا ہوا ہے. یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 9 ہجری میں نازل فرمائی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ فوج در فوج جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے. لہذا یہ چونکہ کچے پکے مسلمان تھے، اس لیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو ہیں کچے پکے مسلمان ہونے کی وجہ سے غیر تربیت یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس لیے نازل فرمائی کہ ان کچے پکے مسلمانوں کی تربیت کی جائے. لہذا اس سورت کی حیثیت جو ہے وہ ایک آئین کی سی ہے، ایک دستور کی سی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن منشور کی سی حیثیت ہے مسلمانوں کے لیے. اب آپ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان کس کیفیت کا نام ہے؟ ایک دلی کیفیت کا نام، کہ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ایمان لے آنے کے بعد ان کی ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، ڈگمگائے نہیں، ڈاماڈول نہیں ہوئے، پکے رہے، پختہ رہے، اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے. یعنی پہلی بات کیا ہے؟ یہ ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، پھر شک میں نہیں پڑے. شک کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ آج ایک باقاعدہ ایک ازم موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اسکیپٹسزم، تشکیک پسندی، ہر بات میں شک کرنا کہ جی یہ جناب تحقیق کے لیے بڑا ضروری ہے، ریسرچ کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن شک جو ہے انسان کو، یہ بالکل سمجھ لیجیے ایک چھوٹے سے سپولیے کا نام ہے شک، جس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ اژدہا بن جاتا ہے اور پورے کا پورا ایمان ہڑپ کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنے کے بعد شک میں نہیں پڑے. جب ایمان آ جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے جیسے پھول کھل جاتا ہے، جیسے کلی اگ جاتی ہے تو پھر اس میں سے خوشبو لازماً پیدا ہوتی ہے. ایمان بھی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نظر آنے والی شے تو نہیں ہے، خوشبو بھی نظر نہیں آتی، لیکن محسوس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لے آئے اور شک میں نہیں پڑے، پھر کیا ہوا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا. اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے انہوں نے پھر کوشش کی اللہ کے راستے میں. یعنی یہ جو ایمان ہے یہ پھر انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا، اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، ایک موومنٹ پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ممکن ہے
کہ ایمان موجود ہو اور ایمان والے کے سامنے جو ہے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور لمبی تان کے سویا رہے، ممکن نہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک بے چینی کا، ایک بے قراری اور ایک بےتابی ہوگی کہ میں اس کو تبدیل کر کے رکھ دوں جو کچھ میرے سامنے کیا جا رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہے یہ میدان عمل کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اقرا کا سبق پڑھایا ہے غار حرا میں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے پھر آپ غار حرا سے باہر تشریف لے آئے ہیں ایک نسخہ کیما لے کر، اور پھر اس کے بعد آپ پھر غار حرا میں واپس نہیں گئے اور آپ جو ہے میدان عمل میں جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں. اور یہی بات بالکل آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوئی ہے، جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے وہ بیعت کی ہے، اس کے بعد وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھے ہیں. کسی کو گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا گیا ہے لیکن وہ ایمان سے ہٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے یہی کہا احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کسی کو جو ہے وہ جلتے کوئلوں کے اوپر برہنہ پشت کے ساتھ لٹایا گیا ہے اور اس کی پشت کی جو چربی ہے اس کے پگھلنے سے کوئلے بجھ گئے ہیں لیکن اس کی زبان سے جو ہے وہ آواز نہیں نکلی ہے انکار کی. تو یعنی یہ میدان عمل کے لوگ ہیں. فرمایا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. اور فرمایا کہ اولئک هم الصادقون. اللہ تعالیٰ پھر آخر میں جب کوئی امتحان پاس کر لیتا ہے کوشش کا، محنت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. یعنی ان کے سچ کا اگر کسی نے کوئی مظاہرہ دیکھنا ہے تو یہ میدان عمل کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے کوشش کرنی ہے تو کتنی کر رہی ہے، اہل ایمان کتنی کوشش کرے. سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میدان عمل کے لوگ ہیں وجاہدوا فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی، اللہ کے راستے میں محنت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تگ و دو کی ہے. کتنی حقہ جہادی، جتنا کہ جہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا حق ہے. اب حق کتنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا حق ہے. جتنا بڑا حق طلب کرنے والا اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے کہ اس کے راستے میں کوشش کی جائے، کیونکہ کوشش کا جو نتیجہ ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی میں نتیجہ نکلنے والا ہے. یہ مختصر سی یہ چند روزہ آپ کی اور میری فانی زندگی، نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کا نتیجہ نکلنے والا ہے. لہذا اتنی کوشش کرنی ہے. لیکن اب آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف استعدادات دی ہیں. کسی کی کچھ قوت ہے، کسی کی کچھ طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی طاقت، اس کی قوت کے برابر جو ہے وہ مکلف بنایا ہے کہ اتنی کوشش کرنی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ٹھہراتا ہے. ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے قوت استعداد رکھی ہوئی ہے جس میں جتنی قوت ہے. انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ جتنا ہیومنلی پاسبل ہے، جتنا بحیثیت انسان کے ممکن ہے اس کے لیے اللہ کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اجتباکم، یعنی اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہوا ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں، یو ہیو بین سلیکٹڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مخاطب فرما رہے کہ تمہیں اللہ نے منتخب کر دیا اس کام کے لیے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں جتنی بھی کوشش بندہ کر سکے، اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے. اور ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو رستہ ہے، جس رستے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا رستہ ہے، یہ اس کی سنت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو ہے مسلم رکھا ہے. اور مسلم کے حوالے سے میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ دراصل ایک اونٹ کا نام ہے. ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی رسی کا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں چاہے بٹھائے بیٹھ جائے، جہاں سے اٹھائے اٹھ جائے، چلائے تو چلے، روکے تو رک جائے. یہ ہے مسلم. یعنی یہی کام ہے، یعنی وہ ہستی جو کل کی کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو اور اس کی مرضی اللہ کی، اپنے مالک کی مرضی کے ماتحت ہو. فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، وہی ہے جس نے تمہارا نام پہلی کتابوں میں بھی مسلم رکھا تھا
اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم میں بھی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کرنے کا، یہ پورے کا پورا عقیدے کا ایک نظام بنانے کا، اور پھر مسلمان کو یہ حکم دینے کا کہ تم اللہ کے راستے میں کوشش کرو اپنی مال اور جان کے دی۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں قیامت